البرنی اکیڈمی میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی ہم اس تفصیلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی مشہور اور قدیم جڑی بوٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے گھروں، دواخانوں یا طبی نسخوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کا نام ہے اسلو الاسوس، جسے ہم عام زبان میں ملٹھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے لیکورائز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نباتاتی اور سائنسی دنیا میں اس کا نام گلائسی رائزا گلیبرا ہے۔ ملٹھی کو قدیم زمانے سے ہی گلے، سینے اور معدے کے علاج کے لیے ایک اہم اور بنیادی دوا مانا گیا ہے۔ چاہے وہ پرانے حکیم ہوں یا آج کل کے جدید سائنسدان، سبھی نے اس جڑی بوٹی کی افادیت اور خصوصیات کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن اکثر لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ملٹھی کھانسی یا گلے کی خرابی میں کام آتی ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے فوائد اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ البرنی اکیڈمی کی اس ویڈیو میں ہم بغیر کسی مشکل یا الجھا دینے والے الفاظ کے بالکل آسان اور سیدھی زبان میں ملٹھی کی مکمل پہچان، اس کے بنیادی افعال اور مختلف بیماریوں میں استعمال کے طریقے، احتیاطی تدابیر کو تفصیل سے سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ملٹھی کا پودا کیسا ہوتا ہے اور اسے دوا کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ ملٹھی ایک جھاڑی دار پودا ہے جس کی اونچائی تقریباً 6 سے 4 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس پودے میں نیلے اور جامنی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول گچھوں کی صورت میں لگتے ہیں، اور بعد میں ان پھولوں پر کانٹے دار پھلیاں بنتی ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس پورے پودے میں سے صرف جو حصہ دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ہے اس پودے کی جڑ اور زمین کے اندر پھیلنے والی شاخیں۔ جب آپ بازار سے ملٹھی خریدتے ہیں تو اس کی جڑ کی بیرونی سطح کا رنگ خاکساری یا بھورا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی جڑ کو اندر سے دیکھا جاتا ہے یا کاٹا جاتا ہے تو اس کا گودا زرد یعنی پیلے رنگ کا نکلتا ہے۔ طب میں اس کا استعمال 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ غیر مقشر کہلاتا ہے، جب جڑ کو چھلکے سمیت استعمال کیا جائے۔ دوسرا طریقہ مقشر کہلاتا ہے، جب اس جڑ کا بیرونی بھورا چھلکا اتار دیا جائے، اور اسے طبی اصطلاح میں اصل الاسوس مقشر کہتے ہیں۔ جغرافی لحاظ سے یہ پورا پودا قدرتی طور پر چین، ایران، عراق، افغانستان، اسپین اور ترکی کے علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو کسان زمین سے جڑیں نکال کر ان کی اچھے طریقے سے دھلائی کرتے ہیں۔ دھلائی کے بعد ان جڑوں کو کاٹ کر سائے میں یا خاص طریقوں سے خشک کیا جاتا ہے تاکہ ان کے طبی خواص خراب نہ ہوں اور یہ طویل عرصے تک محفوظ رہ سکیں۔ طب یونانی کے قوانین کے مطابق ہر جڑی بوٹی کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ ملٹھی کا مزاج گرم درجہ دوم اور خشک درجہ اول مانا گیا ہے۔ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے جس سے ہلکی سی تلخی بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ ملٹھی ہمارے جسم میں کیا کام کرتی ہے تو اس کا پہلا بڑا کام سینے، پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں میں جمے ہوئے گاڑے اور لیسدار بلغم کو نرم کر کے اور پتلا کر کے کھانسی کے ذریعے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا بڑا کام خشک کھانسی، گلے کی چھیلن اور خراش کو دور کر کے سانس کی نالیوں کو نرم اور تسکین فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں موجود بلغم اور فاسد مادوں کو پکاتی ہے تاکہ جسم انہیں آسانی سے خارج کر سکے۔ اس کے اندر سوجن اور ورم دور کرنے کی بھی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، چاہے وہ سوجن گلے کی ہو، معدے کی ہو یا جسم کے دیگر اعضاء کی۔ اس کے علاوہ ملٹھی میں داغ دھبے صاف کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اسے جلد پر لگانے والے لیپ میں شامل کرتے ہیں۔ یہ اعصابی کمزوری اور کپ کپاہٹ میں بھی اعصاب کو طاقت دینے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے ملٹھی کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا گلا خراب ہے، کھانسی ہو رہی ہے یا آواز بیٹھ گئی ہے تو ملٹھی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر ہلکا ہلکا سا چوسیں۔ اس کا میٹھا رس گلے کی خراش اور درد کو فوری آرام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹھی معدے کی تیزابیت، جلن اور السر کے لیے ایک زبردست دوا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ملٹھی کا پاؤڈر اور سونف کا پاؤڈر برابر مقدار میں ملا لیں۔ آدھا چمچ صبح نہار منہ اور آدھا چمچ شام کو کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لیں۔ اس سے معدے کی جلن، کھٹی ڈگاریں، پیٹ کا پھولنا اور گیس کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دائمی قبض کی شکایت رہتی ہے وہ ملٹھی کا پاؤڈر نیم گرم پانی کے ساتھ یا تھوڑے سے شہد ملا کر رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ یہ آنتڑیوں کو نرم کر کے قبض کو رفع کرتی ہے۔ اگر منہ میں بار بار چھالے بنتے ہیں تو ملٹھی کو پانی میں ابال کر اس کا جوشاندہ بنا لیں۔
और इस पानी से दिन में 2 से 3 बार कुल्लियाँ करें। इससे छाले बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जिन लोगों को मुसलसल हिचकी आ रही होती है या बंद नहीं होती, वो थोड़ा-सा मुलट्ठी का पाउडर शहद में मिलाकर चाट लिया करें। इससे हिचकी फौरी तौर पे रुक जाती है। किसी भी दवा का सही फ़ायदे हासिल करने के लिए इसकी दुरुस्त मिकदार और एहतियातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक आम बालग शख्स के लिए मुलट्ठी की खुराक 5 से 7 ग्राम रोज़ाना होती है। मुलट्ठी का मुसलसल और हद से ज़्यादा इस्तेमाल गुर्दे और तीली के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। इसके अलावा जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन्हें इसका तवील इस्तेमाल एहतियात के साथ अपने मुआलिज के मशवरे से करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। अगर मुलट्ठी के इस्तेमाल से कोई नागवार या मौज़र असर हो, तो तिब में इसकी इस्लाह के लिए गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी जगह आपको मुलट्ठी ना मिल सके, तो इसके मुतबादिल आप ज़ंजबील यानी खुश्क अदरक या सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में मिलने वाले मुख्तलिफ जुशांदे, शरबत अजाज, सबिस्तान और सफ़ूफ़े असलो अलसूस में भी मुलट्ठी एक अहम जुज़ू के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद है अलबरनी एकेडमी की ये तफसीली और आसान वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपको असले अलसूस यानी मुलट्ठी के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात मिल गई होंगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जड़ी बूटियों की दुरुस्त और तिब्बी मालूमात इंतहाई आसान अल्फाज में आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप उनके फ़ायदे और एहतियात को अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और मज़ीद तिब्बी मालूमात के लिए अलबरनी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।